السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ہمارا پچھلا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر جو ہے وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں تھا. ہم نے مختلف میتھڈز ڈسکس کیے تھے جن کے ذریعے کسی اسٹرنگ کو چینج کیا جا سکے یا پھر اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی جا سکے, اور ان میتھڈز کی مدد سے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز بھی آپ کو سالو کر کے دکھائی تھی. پہلی چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ جناب سب سے اعلیٰ آپریٹر جو اسٹرنگس کے بارے میں وہ تو ظاہر ہے کنکیٹنیشن کا ہے, بڑا سادہ سا ہے, اس کے ذریعے آپ دو اسٹرنگس کو جوڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں تھرو دا اسٹرنگ آبجیکٹ. یعنی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے جس کا نام اسٹرنگ ہے, اور اس آبجیکٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ میتھڈز ایسے پرووائڈ کرے جس کے ذریعے ہم اسٹرنگ ویریبلز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کر سکیں. اور اس آبجیکٹ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پراپرٹی ہے لینتھ کی پراپرٹی, جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کی لینتھ معلوم کر سکتے ہیں, یعنی اس اسٹرنگ میں کتنے کیریکٹرز ہیں. اسٹرنگ میتھڈز کا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے کئی طرح کے اسٹرنگ میتھڈز دیکھے, لیکن ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ میتھڈز جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ HTML کے شارٹ کٹس ہیں, یعنی یہ میتھڈ جو ہیں ان کی ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. HTML کے ذریعے ہم ان میتھڈز کا کام کر سکتے ہیں, لیکن ان میتھڈز کا فائدہ یہ ہے کہ وہی کام ہم ذرا کم چیزیں ٹائپ کر کے کر سکتے ہیں, یعنی ہمیں شارٹ کٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ باقی تمام میتھڈز کی ہے, اور وہ میتھڈز ایسے ہیں جن کا ثانی جن کا ایکویولنٹ جو ہے وہ HTML موجود نہیں ہے, دے آر برانڈ نیو. جہاں تک یہ HTML شارٹ کٹس کا تعلق ہے اس میں ہم نے بگ, اسمال یا پھر فونٹ سائز کے میتھڈ دیکھے جن کے ذریعے آپ فونٹ کا سائز یعنی کیریکٹرز کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سب اسکرپٹ کا بھی ہم نے دیکھا اور سپر اسکرپٹ کا بھی دیکھا, بولڈ کا, اٹیلکس کا, اسٹرائک تھرو کا, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایسا میتھڈ بھی دیکھا جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں جناب اب آپ فکسڈ فونٹ یوز کریں, اور یہ بھی کہ اب کون سا فونٹ کا کلر ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی ایک میتھڈ جاوا اسکرپٹ میں موجود ہے. آخری جو ہم نے یہ HTML شارٹ کٹس میں دیکھا تھا وہ تھا لنک کا میتھڈ. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ کوئی بھی اسٹرنگ لیں اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس اسٹرنگ کے پیچھے فلانا لنک ہونا چاہیے, تو اس کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں ایک میتھڈ موجود ہے. دوسری کیٹیگری جو تھی اس میں دو میتھڈ تو اس لیے تھے کہ جناب اگر آپ نے کسی اسٹرنگ کے سارے کیریکٹرز کو اپر کیس میں لانا ہو یا پھر سب کے سب کو لوور کیس میں لے جانا ہو, اس کے لیے دو میتھڈز موجود ہیں. اس کے علاوہ 4@ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 4@ اور آگے ایک نمبر دیتے ہیں, تو اس نمبر پہ اس پوزیشن پہ جو کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو 4@ کے ذریعے آپ پوزیشن بتاتے ہیں اور آپ کو اس پوزیشن میں جو بھی کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس اسٹرنگ کا کیریکٹر آپ کو مل جاتا ہے. سب اسٹرنگ جو ہے وہ 4@ کی ذرا جنرلائز سی فارم ہے, یعنی ویسا ہی کام لیکن ذرا بہتر طریقے سے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے انڈیکس آف کا میتھڈ بھی دیکھا, یعنی آپ اس میتھڈ کے ذریعے ایک کوئری کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک سب اسٹرنگ ہے, یہ اس اسٹرنگ میں کہاں پہ پایا جاتا ہے مجھے وہ پوزیشن بتا دیں. تو انڈیکس آف میتھڈ جو ہے وہ آپ کو پوزیشن دیتا ہے. اسی طرح ایک لاسٹ انڈیکس آف بھی میتھڈ ہے, وہ ذرا الٹا کام کرتا ہے. دیکھیں انڈیکس آف میں ہوتا ہے کہ آپ اس سائڈ سے شروع ہو کے اسکین کرتے ہیں, جہاں پہ پہلی دفعہ آپ کو سب اسٹرنگ نظر آتا ہے وہ آپ پوزیشن جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. لاسٹ انڈیکس آف میں آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں, بجائے لیفٹ سے شروع کرنے کے آپ رائٹ سے شروع کرتے ہیں اور الٹا اسکین کرتے ہیں. آخری میتھڈ جو ہم نے دیکھا تھا ان میں وہ تھا اسپلٹ کا میتھڈ, جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. آپ ایک ڈیلیمیٹر دیتے ہیں, جہاں جہاں اس اسٹرنگ کے اندر ڈیلیمیٹر ہوتا ہے وہاں اس اسٹرنگ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ جس کے ذریعے کسی سینٹنس کو اس کے ورڈز میں بانٹا جا سکتا ہے. نیکسٹ چیز جناب جو ہم دیکھی تھی وہ تھی آٹومیٹک کنورژن ٹو اسٹرنگس. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جاوا اسکرپٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی خاص جگہ پہ ایک اسٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن لکھا وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے, بولین لکھا ہوتا ہے یا کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے, تو جاوا اسکرپٹ آٹومیٹکلی اس بولین یا اس نمبر کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیتی ہے. جہاں تک پلس آپریٹر کا یعنی کنکیٹنیشن کا تعلق ہے, اگر آپ دو اسٹرنگس کو کنکیٹنیٹ کریں جواب آپ کا اسٹرنگ آئے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو کسی اور چیز کے ساتھ یعنی کسی بولین کے ساتھ یا کسی نمبر کے ساتھ کنکیٹنیٹ کرتے ہیں, تو جاوا اسکرپٹ سب سے پہلے اس نمبر کو یا اس بولین کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر کنکیٹنیٹ کرتی ہے. اسٹرنگز اگر میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں یوز کیے جائیں تو
جاوا اسکرپٹ کوشش یہ کرتی ہے کہ اسٹرنگ کو پہلے ایک نمبر میں کنورٹ کرے اور پھر میتھمیٹیکل آپریشن کو پورا کرے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمبر میں کنورژن پاسبل نہیں ہوتی, تو جب آپ اس صورت میں آپ کو NaN کا ملتا ہے, یعنی ناٹ اے نمبر. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ٹو اسٹرنگ کا ایک میتھڈ ہے جس کے لیے ایکسپلسٹلی آپ کسی بھی نمبر کو یا بولین کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم نے دو پرانے میتھڈ جو تھے ان کو بھی ریویو کیا تھا, یعنی پارس انٹ کو اور پارس فلوٹ کو. یعنی یہ وہ میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کسی اسٹرنگ کو نمبرز میں کنورٹ کرتے ہیں, پارس انٹ کے ذریعے انٹیجر میں اور پارس فلوٹ کے ذریعے ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں. اور یہ میتھڈز بہت یوزفل ہیں جب آپ کسی فارم سے کچھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کچھ نمبرز اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ نمبرز عموماً جو ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتے ہیں, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے پہلے آپ اسے ایک نمبر میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب یہ تو تھی اسٹرنگس کی بات, یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات. آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ویب پیج پہ امیجز کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں, اس پہ سادی سی اینیمیشن کیسے کی جاتی ہے, امیجز کو ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کس طرح کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی مدد سے. تو آج کا جناب ہمارا ٹاپک ہے امیجز اینڈ اینیمیشن. ایک HTML پیج پہ امیج کو ایڈ کرنا خاصا آسان ہے. آپ جو دو فارمیٹ عموماً یوز کرتے ہیں اس مقصد کے لیے, وہ جف فارمیٹ ہے اور JPG فارمیٹ ہے. ان کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسی ان فارمیٹ میں کوئی تصویر موجود ہے, کوئی امیج موجود ہے, سو وٹ یو ڈو از یو یوز دا امیج ٹیگ. HTML میں امیج IMG ایک ٹیگ ہے, اس کو آپ یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اس پیج کو اس امیج کو آپ کسی بھی HTML پیج پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں. یہ جو امیج ٹیگ ہے اس کے اندر کئی ایٹریبیوٹس ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ شاید SRC یعنی سورس کا ایٹریبیوٹ ہے. یہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ بھئی جو امیج یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے وہ پڑا کدھر ہوا ہے, وہ امیج کی فائل کہاں پہ پڑی ہوئی ہے, تو آپ اس کا سورس یہاں پہ بتاتے ہیں. یہ سورس جو ہے ایک سادہ سا فائل نیم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ فائل لوکل ہے, یا پھر اگر وہ امیج کی فائل کہیں اور کسی اور ویب سرور پہ کسی اور ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے, دیٹس فائن ایز ویل. آپ پورے کا پورا URL وہاں پہ ڈال دیں سورس کی صورت میں اور تھوڑی دیر میں وہ ڈسپلے ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہائٹ اور وڈتھ جو امیج کی ہے وہ بھی آپ اس ٹیگ کے اندر ڈال سکتے ہیں. چاہے ہائٹ جو بھی ہو آپ اپنی پسند کی ہائٹ لکھ سکتے ہیں, چاہے اصل میں امیج کی وڈتھ کچھ بھی ہو آپ اپنی پسند کی وہاں پہ وڈتھ لکھ سکتے ہیں. اس کے ذریعے امیجز کے سائز کو کنٹرول کرنا خاصا آسان ہے. آپ ان کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں, ان کو میگنیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ الائن کا ہے. اس کے 3 ویلیوز ہو سکتی ہیں, باٹم, مڈل یا ٹاپ. یعنی جہاں پہ آپ کا امیج اس پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, جس رو میں جس لائن ڈسپلے ہو رہا ہے, وہاں پہ اس کی الائنمنٹ کیسی ہونی چاہیے. یہ اس رو کی باٹم پہ ہونا چاہیے, اس کی ٹاپ پہ ہونا چاہیے, یا اس کے مڈل میں ہونا چاہیے. یہ ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے. میری جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاؤں, بس ایک درخواست ہے جو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ امیجز صرف اس وقت یوز کریں جب ان کے بغیر چارہ نہ ہو, کیونکہ آج کل لوگوں کے انٹرنیٹ کنیکشن اتنے زبردست نہیں ہیں. اس لیے اگر کسی ویب پیج پہ بہت سارے امیجز ہوں تو اس کی وجہ سے اس ویب پیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا عام آدمیوں کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے. تو یوز امیجز اونلی وین اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں 3 امیجز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان امیجز کا کوڈ کیا ہے. اس کو HTML کے پیج پہ میں نے کس طرح لکھا تھا کہ یہ امیجز اس طرح مجھے ایک ویب پیج پہ نظر آ رہے ہیں. تو جناب کوڈ بڑا سادہ سا ہے. وہ شروع میں جو آپ HTML کا پیج شروع کرتے ہیں, ہیڈ پورشن میں ٹائٹل لکھتے ہیں, پھر باڈی کا پورشن شروع ہوتا ہے, پھر ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی ہے, لیکن اس کے بعد امیج کے بارے میں چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا امیج آپ نے جو دیکھا تھا اس پہ وہ جو 5 ڈاٹس بنے ہوئے تھے, اس امیج کا ایک نام ہے, یعنی جس فائل میں وہ امیج اسٹورڈ ہے اس کا نام ہے die5.gif. تو ہم نے اس امیج میں صرف ایک ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے اس امیج کو ڈسپلے کرنے کے لیے. ہم نے امیج کا ٹیگ لکھا, شروع کیا, اس کے بعد اس میں ایک ایٹریبیوٹ ڈال دیا SRC is equal to within quotes die5.gif. تو یہاں پہ وہ جو امیج ہے جو کہ die5.gif میں ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا. اس کی وڈتھ کتنی ہوگی جتنی ایکچوئل وڈتھ ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہوگی جتنی ایکچوئل ہائٹ ہے. اس کے بعد اس کے فوراً بعد ہم نے اسی لائن میں اس امیج کو دوبارہ ڈسپلے کیا ہے, لیکن ہم نے تھوڑی سی چینج کی ہے. ہم نے اس کی ہائٹ اور وڈتھ ڈیفائن کر دی ہے, لکھ دی ہے. وڈتھ جو ہے
ہم نے 126 کہی ہے اور اصل میں اس امیج کی width واقعی 126 ہے, تو اس کی width تو ویسی ہی ہے جو اس کی نیچرل width ہے, لیکن اس کی ہائٹ کو ہم نے آدھا کر دیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اسکواشڈ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے جس کے ذریعے آپ امیج کے سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو میگنیفائی کر سکتے ہیں, ان کو چھوٹا کر سکتے ہیں, بڑا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے امیج یوز کیا ہے اس میں دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں ہم نے الائن کا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے. اس سے پہلے جو تھے وہ جو بھی ڈیفالٹ الائنمنٹ تھی اس پہ نظر آئے تھے, لیکن یہاں پہ ہم نے کہا الائن از اکول مڈل, یعنی یہ امیج آپ نے اس طرح ڈسپلے کرنا ہے کہ جس لائن میں ڈسپلے ہو رہا ہو اس کے ساتھ مڈل جسٹیفائڈ ہو. تو آپ نے جس طرح امیج میں دیکھا تھا, ویب پیج پہ دیکھا تھا کہ یہ ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے ڈسپلے ہو رہا تھا, اس کی وجہ یہی ایٹریبیوٹ تھا, یعنی الائن از اکول ٹو مڈل. اس کا سورس جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے, یعنی اس کا سورس جو ہے وہاں پہ ہم نے کچھ سمپل فائل نیم نہیں لکھا ہوا, کسی لوکل فائل کا نام نہیں لکھا تھا جس طرح ہم نے پچھلے دو امیجز کے سلسلے میں لکھا تھا. یہاں پہ ہم نے ایک پورے کا پورا URL دیا ہوا ہے. تو یہ URL والا جو امیج ہے یہ میرے کمپیوٹر پہ نہیں تھا, یہ کسی اور ویب سرور پہ پڑا ہوا ہے. تو امیج ٹیگ کی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی امیج آپ کے پاس نہ بھی ہو, کہیں اور پڑا ہو, ریموٹلی پڑا ہو, اس کو بھی اس ٹیگ کے ذریعے آپ اپنے ویب پیج پہ دکھا سکتے ہیں. جناب یہ تو تھی بات HTML کی, یعنی HTML میں بڑے سادے طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ امیجز کو کس طرح ڈسپلے کیا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی. جاوا اسکرپٹ میں جناب یہ امیجز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈسپلے کرنے کے لیے جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے امیج, اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس آبجیکٹ کی کئی پراپرٹیز ہیں, اس کی نیم کی پراپرٹی ہے, بارڈر کی پراپرٹی ہے, کمپلیٹ کی پراپرٹی ہے, ہائٹ وڈتھ کی ہے, ایچ اسپیس کی ہے, وی اسپیس کی ہے, لو SRC کی ہے, SRC کی ہے. اور یہ جو SRC کی پراپرٹی ہے دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ون اینڈ دیٹ از دا ون دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز. نیم کی پراپرٹی بھی ہم یوز کریں گے, لیکن SRC کی پراپرٹی جو ہے یعنی سورس کی پراپرٹی وہ خاصی انٹرسٹنگ ہے. وہ ابھی ایک دو ایگزامپلس میں ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے. اس کے میتھڈس شاید ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ اس کے میتھڈس کون سے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ اسپیشل ایونٹ ہینڈلرز بھی ہیں. مثلا ایک آن ابورٹ کا ایونٹ ہینڈلر ہے, ایک آن ایرر کا ہے, ایک آن لوڈ کا ہے, اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں. آن ابورٹ والا بڑا انٹرسٹنگ ہے. فرض کریں آپ ایک ویب پیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک امیج ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے, بیچ میں ابھی امیج پورا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا, آپ جا کے اسٹاپ کہہ دیتے ہیں, یعنی آپ ابورٹ کر دیتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ کو, تو یہ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ فائر ہو جائے گا. آن ایرر جو ہے وہ بھی تقریباً اس طرح ہی کام کرتا ہے کہ آپ ایک پیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, اس میں ایک امیج ہے, وہ امیج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا, کوئی ایرر آ گیا تو وہ فائر ہو جائے گا. آن لوڈ جو ہے دیٹ از آلسو این ایونٹ ہینڈلر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ امیج جو آپ اپنے ویب پیج پہ ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ آ جاتا ہے پورے کا پورا, جب سارے کا سارا لوڈ ہو جاتا ہے, تو یہ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ فائر کر جاتا ہے. یہ جو امیج کا آبجیکٹ ہے نا, یعنی جاوا اسکرپٹ میں یہ جو امیج کا بلٹ ان آبجیکٹ ہے, اس کا مین مقصد میرے خیال میں صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے امیج پری لوڈنگ. اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کچھ امیجز ہیں, انہیں آپ اپنے ویب پیج پہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے امیجز ہیں, ان کا کچھ اپنا سائز ہے, تو ان کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن جاوا اسکرپٹ کی یہ فیسلٹی یوز کر کے آپ ان امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں, یعنی ان کو دکھانے سے پہلے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یعنی ان کو دکھانے سے پہلے کیش میں لا کے رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی پیج پہ ضرورت پڑے فٹ کر کے آ جائیں. تو پری لوڈنگ سے مراد کیا ہوئی؟ اس سے مراد بڑی سادی سی ہے کہ امیجز کو پہلے سے اپنے پاس کیش میں لا کے رکھ لیں, تاکہ جو ہی ضرورت پڑے ہم اس کو فوراً دکھا سکیں, یوزر کو ویٹ نہ کرنا پڑے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کئی فائدے ہیں, کیونکہ اس ٹیکنیک کے ذریعے اگر آپ کچھ اینیمیشنز بنانا چاہتے ہیں وہ خاصی اسموتھ ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ اینیمیشن کا ایک فریم نظر آیا اور اس کے بعد ویٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ امیج آئے گا تب جا کے دکھائیں گے. ایسا نہیں ہے, وہ سارے کے سارے امیج آپ نے پہلے ہی اپنے پاس لا کے رکھے ہوئے. اس کے علاوہ اور بھی امیج مینیپولیشن کی بعض چیزیں ہیں جو اس پری لوڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور اس میں سے ایک آدھی شاید ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. اب جناب دیکھتے ہیں کہ یہ امیج پری لوڈنگ جو ہے یہ ہم کیسے کرتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو امیج آبجیکٹ ہے نا, اس کا ایک انسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, یعنی آپ نیو والا کی ورڈ لگاتے ہیں اور امیج آبجیکٹ کا ایک انسٹنس کریٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اریز کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے تھے. تو جس طرح اریز کے ہم نئے انسٹنس بناتے تھے, جس طرح اس امیج آبجیکٹ کا بھی ہم ایک نیا انسٹنس بناتے ہیں یوزنگ دا نیو
کی ورڈ. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو امیج آبجیکٹ ہے، یہ جو ابھی ہم نے جس کا انسٹنس بنایا ہے، اس کی جو SRC یعنی سورس کی پراپرٹی ہے، اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں کس چیز کے برابر؟ اس فائل نیم کے برابر کہ جو فائل نیم ہم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو امیج جو ہے، اس کی یہ جو SRC والی پراپرٹی ہے، اس کو ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں اس فائل نیم سے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس امیج کے انسٹنس میں آ جائے. تو پہلے ہم نے انسٹنس کریٹ کیا، پھر اس کی سورس پراپرٹی کو ہم نے اس فائل نیم سے ایکویٹ کر دیا. نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو امیج ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے پیج پہ نظر نہیں آتا، وہ آپ کے کیش میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہی آپ کو اس امیج کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے ویب پیج پہ مختلف امیجز جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی امیج کی جو سورس پراپرٹی ہے اس کو وہ جو آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے نا، اس کے برابر کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ امیج فوراً آپ کے پیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کو ایگزامپل کی صورت میں ہم کر کے دکھاتے ہیں. یہ ایگزامپل جناب، یہ جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے میرے خیال میں 35ویں لیکچر میں ایگزامپل کی تھی، اس کو ہم دوبارہ کریں گے. وہاں ہم نے کیریکٹرز کی صورت میں کی تھی، یہاں پہ ہم اس کو امیجز کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رول دا ڈائی، یہ ایک چھوٹا سا الیکٹرانک ڈائی، بٹن کے اوپر ماؤس لے کے آتے ہیں، فوراً 1 سے لے کے 6 تک کوئی نمبر یہ سٹارز کی صورت میں ڈسپلے ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن عموماً جب آپ اس الیکٹرانک ڈائی کو رول کر رہے ہیں تو آپ سوچ یہی رہے ہوتے ہیں وہ جو فزیکل ڈائی ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ لوڈو کھیلتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں وہ کسی طرح نظر آئے. تو اس کا طریقہ کچھ ایسے ہے کہ جو ہی یہ جو رول دا ڈائی ہے، اس بٹن پہ میں آ کے اپنے ماؤس کو کلک کرتا ہوں تو کوئی نمبر مجھے 1 سے 6 تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. رینڈملی جنریٹڈ، رینڈملی سلیکٹڈ، آپ کو ڈائی کا ایک فیس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے نئی چیز کی ہے. پہلے ہم نے کیا تھا وتھ سمپل کیریکٹرز، اب ہم نے امیجز کی فارم میں وہی کام کرنا شروع کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے کیا. سب سے پہلے تو جناب ہم نے 6 امیجز کریٹ کیے، یعنی 1 ڈاٹ والا، 2 والا، 3 والا، 4 والا، 5 والا، 6 والا، اور ان کے ہم نے نام رکھے die1.gif، die2، so on and so forth up till die6.gif. جب ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اپنا ویب پیج بنانا شروع کیا. اس ویب پیج میں اس کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا کوڈ لکھا اور تھوڑا سا HTML کا کوڈ لکھا. سب سے پہلے ہم اس HTML کے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس HTML کے کوڈ میں ہم نے امیج کو ڈسپلے کیا. ہم نے کہا کہ امیج ٹیگ ہے اور اس میں 2 ہم نے ایٹریبیوٹس ڈالے. ایک تو یہ کہ اس امیج کا ہم نے ایک نام رکھا، اس کا ہم نے نام رکھا ڈائی، اور دوسرا ہم نے اس کا سورس جو تھا وہ بتایا کہ جناب یہ جو امیج آپ نے ڈسپلے کرنا ہے نا، یہاں پہ آپ نے die6.gif ڈسپلے کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ڈائی پہلے تو ڈسپلے ہوئی تھی آپ کو 6 نظر آیا تھا. سو یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفالٹ امیج ہے جو آپ کو نظر آئے گا. جب بھی اس پروگرام کو آپ شروع کریں گے ہمیشہ آپ کو 6 ہی نظر آئے گا. اس کے بعد جب بٹن دبائیں گے تو آپ کو رینڈملی سلیکٹڈ کوئی نمبر نظر آئے گا. تو جناب یہ تو امیج کا ٹیگ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے وہ بٹن جو ہے وہ بنانا ہے. بٹن بنانے کے لیے ہم ایک فارم شروع کر دیتے ہیں. فارم کے اندر ہم ایک بٹن ڈال دیتے ہیں. یہ بٹن جو ہے اس کا نام ہم نے رول دا ڈائی رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایونٹ ہینڈلر لگایا ہوا ہے وہ یہ کہ آن کلک از اکول ٹو رول ڈائی، یعنی جب بھی اس بٹن پہ کلک کیا جائے تو یہ رول ڈائی والا فنکشن جو ہے اس کو آپ فائر کر دیں. تو یہ تو تھا HTML والا حصہ ہمارے پروگرام کا. اب ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں جاوا اسکرپٹ والے حصے کو. جاوا اسکرپٹ والا حصہ جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم جناب ڈائی امیج از اکول ٹو نیو ارے 7، یعنی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ایک نیا ارے کا انسٹنس جنریٹ کر رہے ہیں. اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں ڈائی امیج. تو یہ ایک ایسا ارے ہے جس میں 7 ایلیمنٹس ہوں گے. پہلا ایلیمنٹ 0th ہوگا، 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th. اس میں 0th جو ہے ہم اس کو یوز نہیں کریں گے، ہم صرف آخری 6 ایلیمنٹس یعنی 1 2 3 4 5 6 جو ہیں ان کو یوز کریں گے. اس کے بعد ہم ایک لوپ شروع کر دیتے ہیں. لوپ شروع ہوتا ہے 1 سے اور جاتا ہے 6 تک، اور درمیان میں ایک ایک کر کے یہ انکریمنٹ ہوتا جاتا ہے. یہ لوپ جو ہے یہ کس لیے ہے، یہ لوپ ہم بار بار دیکھیں گے آج کے لیکچر میں. اس لوپ کا مقصد جو ہے ان امیجز کو پری فیچ کرنا ہے، ان کو پری لوڈ کرنا ہے، یعنی پہلے سے اپنے پاس لا کے رکھ لینا ہے. یعنی اس لوپ کے ذریعے ان امیجز کو ہم لے آئیں گے، ابھی ڈسپلے نہیں کریں گے، ڈسپلے ہم بعد میں کریں گے.
تو اس کی پہلی لائن جو ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم جو امیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں. امیج آبجیکٹ کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں. تو یعنی ڈائی امیج کے, یعنی یہ جو ارے ہم نے بنایا اس کا جو kth ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ ایک امیج کا انسٹنس ہو جاتا ہے. جو ہی وہ امیج کا انسٹنس ہم بنا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انسٹنس ہم نے بنایا امیج کا, اس کی جو سورس والی پراپرٹی ہے دیٹس اکول ٹو ڈائی پلس کے پلس ڈاٹ جیف. کے کی ویلیو 1 ہوگی تو یہاں پہ کیا آئے گا, یہاں پہ آئے گا ڈائی 1 ڈاٹ جیف, 2 پہ ڈائی 2 ڈاٹ جیف. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس لوپ کے ذریعے یہ جو ہم نے ڈائی امیج والا ارے بنایا تھا اس کے جو آخری 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم یہ 6 کی 6 امیجز جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں, ان کو پری لوڈ کر رہے ہیں, ان کو پری فیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جب سارے کا سارا لوپ چل پڑے گا تو کیا ہوگا, ہمارا یہ جو ارے ہے اس کے جو آخری 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں 6 امیجز آ جائیں گے. اس کے بعد جناب ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں رول ڈائی کا, یعنی یہ وہ فنکشن ہے کہ جب بٹن دبایا جائے گا یہ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہوگا. یہ فنکشن جو ہے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نمبر کون سا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس نمبر کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں امیج کی مدد سے. یہ نمبر جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے یہاں پہ میتھ ڈاٹ راؤنڈ کا میتھڈ یوز کیا تھا. آج ہم وہ نہیں کر رہے, آج ہم میتھ ڈاٹ سیلنگ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو 6 ٹائمز میتھ رینڈم ہے اس سے ہمیں جو جواب ملے گا وہ 0 اور 6 کے درمیان کوئی نمبر ہوگا, اور یہ میتھ ڈاٹ سیلنگ جو ہے اس کو انٹیجرز میں کنورٹ کرے گا, یعنی آئدر 1 2 3 4 5 6 ان میں سے کوئی نمبر یہ ہمیں دے دیا کرے گا. اس کے بعد یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جب ہمیں یعنی ایک رینڈم نمبر مل گیا, اب ہم نے اس رینڈم نمبر کا کے ریلیٹڈ جو امیج جو ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ہے, یعنی ڈاکومنٹ کے اندر جو امیج ہے جس کا نام ہے ڈائی, ڈاکومنٹ کے اندر جو آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ڈائی, اس کی جو SRC والی پراپرٹی ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, یعنی وہ جو امیج ہے اس کا سورس ہم چینج کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے تو وہ امیج تھا ڈائی 6 ڈاٹ جیف, اب اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, یعنی بجائے ڈائی 6 ڈاٹ جیف کے وہاں ہم کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں. ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں ڈائی امیج آف ڈائی n ڈاٹ سورس, یعنی یہ جو ڈائی n سے ریلیٹڈ امیج ہے نا اس کا جو سورس ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو ڈائی ڈاٹ سورس ہے, ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ڈاٹ سورس جو ہے اس کو ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں ایک امیج سے, ایک امیج کے سورس سے ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ امیج چینج ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ ڈائی n کی ویلیو آتی ہے 3, تو کیا ہوگا, تو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ڈاٹ سورس جو ہے اٹ ول بی اکول ٹو ڈائی امیج 3 ڈاٹ سورس. تو وہاں پہ جو امیج ڈسپلے ہوگا پھر وہ 3, یعنی یہ جو آپ کا ارے ہے اس میں جو 3 والا امیج ہے وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا. تو جناب یہ تو تھی ایک ایگزامپل. اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم انہی امیجز کو ذرا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم اس ایگزامپل میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک تھم نیل ویور دکھانا چاہتے ہیں. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بعض چھوٹے چھوٹے امیجز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں, انہیں ہم تھم نیلز کہتے ہیں. اور جو ہی کسی اس چھوٹے امیج پہ میرا پوائنٹر جائے, میرا ماؤس جائے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی سی ورژن ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے. تو ہم کریں گے یہ کہ یہاں پہ ہم 6 چھوٹے چھوٹے امیجز لیں گے. جو ہی ہمارا ماؤس جو ہے ان میں سے کسی بھی امیج کے اوپر جاتا ہے, یعنی ماؤس اوور ہوتا ہے, فوراً وہ جو بڑے والا امیج جو ہے وہ چینج ہو کے اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی پہلے آپ کو ڈیمو دکھا دیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا امیج نظر آ رہا ہے اور نیچے 6 چھوٹے چھوٹے امیجز ہیں, اور یہ چھوٹے امیجز میں یہ جو جس پہ 5 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وہ والا امیج جو ہے اس پہ اس وقت ہمارا ماؤس ہے. تو اس لیے بڑا امیج جو ہے یہ وہ بھی 5 ڈاٹس والا نظر آ رہا ہے. جو ہی یہ ماؤس اس 5 والے سے فرض کریں یہ 4 ڈاٹس والے امیج پہ جائے گا تو اوپر والا بڑے والا امیج جو ہے فوراً چینج ہو جائے گا. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے تھم نیلز ہیں, جو ہی ماؤس اوور ہوتا ہے کسی تھم نیل پہ اس سے ریلیٹڈ بڑا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آئیے اس کا ایک کوڈ جو ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. یہ کوڈ جو ہے وہ سادہ سا جس طرح ہمارے HTML پیج کا ہوتا ہے, اور اس کے جو 2 حصے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ نہیں دکھائے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جاوا اسکرپٹ والا حصہ دکھانا چاہوں گا. اس کا جو جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے یہ وہی کوڈ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم امیجز کو
پری لوڈ کر رہے ہیں. اٹ از دا ایگزیکٹ سیم کوڈ جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا. اس کے بعد میں آپ کو اس کا HTML کا کوڈ دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا نسبتاً کمپلیکس HTML کوڈ ہے. اب تک عموماً ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ زیادہ تر ہماری پروسیسنگ جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ والے پارٹ میں ہوتی رہی ہے, لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہم اپنی پروسیسنگ جو ہے وہ HTML والے پارٹ میں کر رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ دیکھیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک امیج والا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور ایک امیج ڈیفائن کرتے ہیں. اس کا نام ہم رکھتے ہیں بگ اور اس کا سورس ہم رکھتے ہیں die6.gif, یعنی یہ اس کا ڈیفالٹ ویلیو ہے. شروع میں جب آپ یہ پروگرام چلائیں گے تو آپ کو die6.gif یعنی وہ 6 ڈاٹس والی جف جو ہے وہ نظر آنی شروع ہوگی. اس کا سائز جو ہم نے 252x252 رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائی کا سائز جو اوریجنل سائز تھا ڈائی والے امیجز کا وہ تھا 126x126, تو ہم نے یعنی امیج کے سائز کو کہ دونوں یعنی اس کی وڈتھ کو اور اس کی ہائٹ کو دگنا کر دیا, یعنی امیج کا سائز جو ہے 4 گنا کر دیا. اس کے بعد ہم 6 امیج والے ٹیگ جو ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے. اس میں صرف میں نے پہلا اور آخری دکھایا, لیکن بیچ والے جو ٹیگز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, بالکل ان کا فارمیٹ ایگزیکٹلی اس جیسا ہی ہے. تو آئیے یہ جو پہلے والا جو ہے ٹیگ اس کو دیکھتے ہیں. اس میں کہہ رہا ہوں کہ جناب امیج کا ٹیگ شروع کریں, سورس از اکول ٹو die1.gif, اور اس کے بعد اس کی وڈتھ جو ہے اور ہائٹ جو ہے ہم نے تھوڑی سی کم کر دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اوریجنل ہائٹ اور وڈتھ تھی 126, یہاں پہ ہم نے 53 کر لی تاکہ ہمیں چھوٹے سے یہ امیج نظر آئے, ان کا تھم نیل ورژن نظر آئے. اب انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے اس جگہ پہ کی ہے, یعنی اس امیج کے ٹیگ میں کی ہے, کہ یہاں پہ ہم نے ایک ایونٹ ہینڈلر ڈال دی ہے. یہاں پہ ہم نے ماؤس اوور کا ایونٹ ہینڈلر ڈال دیا ہے, اور جو ہی وہ ایونٹ ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہم نے لکھی ہوئی ہے وہ فائر ہو جانی چاہیے. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ document.big.source, یعنی یہ جو اوپر بگ امیج ہے نا, اس کا سورس جو ہے اس کو آپ نے چینج کر دینا. جو ہی ماؤس اوور ہوتا ہے آپ نے یہ جو بگ امیج ہے اس کے سورس کو چینج کر دینا ہے, اور اس کو کیا بنا دینا ہے؟ اس کو آپ نے بنا دینا ہے die_image1.source. تو اس کو میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو امیج ٹیگ ہے اس میں ہم die1.gif یعنی وہ ایک ڈاٹ والی تصویر دکھا رہے ہیں, اور جو ہی اس پہ ماؤس اوور ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, document.big.source جو ہے اس کا سورس چینج کر دیتے ہیں, اور کیا کر دیتے ہیں, وہی جو ہم نے پری لوڈ کیے ہوئے نا امیجز, ان میں سے جو پہلا امیج ہے اس کے برابر کر دیتے ہیں. تو ہوگا کیا, جو ہی اس امیج پہ ماؤس اوور ہوگا وہ جو بگ امیج ہے اس کا سورس چینج ہو جائے گا, اور وہ کیا ہو جائے گا, وہ ریلیونٹ جو بھی ہے وہ ہو جائے گا, یعنی وہ ایک ڈاٹ والا بڑا سا امیج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. دوسرا جو امیج کا ٹیگ ہے اس میں بھی ہوتا ہے, تیسرے میں بھی, چوتھے میں بھی, پانچویں میں بھی, چھٹے میں بھی, کہ جو ہی اس امیج پہ ہم آتے ہیں ماؤس اوور کا ایونٹ جو ہے فائر ہو جاتا ہے, اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. دیکھیے عموماً جب بھی ہم ایونٹ ہینڈلنگ کرتے رہے ہیں HTML پارٹ میں, ہم کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم فنکشنز یوز کریں, لیکن یہاں پہ ہم ایسا نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک لائن کے لیے فنکشن لکھنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس پرٹیکولر ایگزامپل میں کہ جب بھی وہ ایونٹ فائر ہوتا ہے اس کے بعد جو کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہم نے HTML پورشن کے اندر ہی ڈال دیا, ہم نے اس کو ایز اے سیپریٹ فنکشن ڈیفائن نہیں کیا. جناب تو یہ تھی ایگزامپل جس میں ہم نے ایک تھم نیل ویور بنایا تھا. اب یہ والی چیز جو ہے آپ کو کئی ویب سائٹس پہ نظر آئے گی, اسپیشلی اگر آپ آٹو موبائل کی کسی ویب سائٹ پہ جائیں نا, یعنی ایک نئی گاڑی آئی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے تھم نیل رکھے ہوں گے, مختلف اینگل سے ان کی تصویریں جو دکھائی ہوں گی کہ آگے سے کیسی ہے, پیچھے سے کیسی, اوپر سے, نیچے سے, سائڈ سے, دائیں سے, بائیں سے. جو ہی آپ اس کے اوپر ماؤس لے کے جائیں گے ایک بڑے والا امیج جو ہے وہ فوراً چینج ہو جائے گا. سو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے بہت سارے امیجز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں دکھائے جا سکتے ہیں, اور آپ کو زیادہ اسپیس بھی یوز کرنی نہیں پڑتی. اگر آپ کی مٹھائی کی آپ نے ویب پہ دکان بنانی ہے اس کے لیے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے کتابوں کے تھم نیلز ہوں, جو ہی اس کے اوپر جائیں وہ پورے کا پورا اس کا صحیح سائز میں امیج جو ہے کتاب کا نظر آنا شروع ہو جائے. اور بھی کئی جو ای کامرس کی سائٹس ہیں اس پہ شاید آپ کو یہ چیز نظر آئے. تو جناب ابھی تک ہم نے ایگزامپل جو کی اور باتیں جتنی کی وہ ساری کی ساری اسٹیٹک امیجز کے بارے میں تھی, یعنی جاوا اسکرپٹ کے ذریعے اسٹیٹک امیجز کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ کہ بعض کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو امیج ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم چینج کس طرح کر سکتے ہیں. ابھی تک کی 2 ایگزامپلز میں ہم نے یہی دیکھا تھا. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اینیمیشن کی.
اینیمیشن جو ہے وہ بھی ہے تو اسٹیٹک امیجز کے بارے میں ہی، بس یہ ہے کہ اس میں ہم ان اسٹیٹک امیجز کو جلدی جلدی چینج کرتے رہتے ہیں، تو ایفیکٹ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں. سو اب ایگزامپل جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں ہم یہی کریں گے، ہم 16 امیجز لیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سائیکل تھرو دیم، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا آپ کو دکھائیں گے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اینیمیشن کا ایک ایفیکٹ سا کریٹ ہوتا ہے. لگتا ہے کہ ایک موونگ امیج بنا ہوا ہے، اصل میں ہے نہیں، اصل میں اٹس جسٹ اے کمبینیشن آف مینی اسٹیٹک امیجز، لیکن ان کو چینج کیا جا رہا ہے، اس سے موومنٹ کا ایفیکٹ ملتا ہے. تو اس ایگزامپل میں جو 16 امیجز میں نے یوز کیے ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں ہوا کیا ہے، اس میں 4 ڈاٹس ہیں، وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، 4 ڈاٹس ہیں، چاروں کے مختلف کلر ہیں، اور پھر ان 4 ڈاٹس کو میں نے تھوڑا تھوڑا گھما کے ان کے 16 امیجز بنا لیے. اب ان امیجز کو جب میں جاوا اسکرپٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کرتا ہوں، آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 4 ڈاٹس جو ہیں یہ موو کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا. ہم نے یہ موومنٹ جو ہے، یعنی یہ جو ایک اسٹیٹک امیج کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا، یہ ہم نے کس طرح یہ سیکوینسنگ کی. اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے. سب سے پہلے ویب پیج کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے HTML ٹیگ سے شروع ہو کے، اور پھر اس میں 2 چیزیں ہیں، یعنی کچھ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے اور کچھ HTML کوڈ ہے. پہلے ہم ذرا HTML کے کوڈ کو دیکھ لیں. HTML کوڈ بہت ہی سادہ سا ہے. سب سے پہلے تو سینٹر کے 2 ٹیگ ہیں، یعنی یہ جو امیج ہم دکھانا چاہتے ہیں وی وانٹ اٹ ٹو بی سینٹرڈ آن دا اسکرین، تو اس کے لیے ہم سینٹر کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں اور سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر سکتے ہیں، سلیش سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر دیتے ہیں. اب ذرا اس امیج کے ٹیگ کو ذرا غور سے دیکھیے. سب سے پہلے تو اس کا نام ہے، اس کا نام ہم نے سرکل رکھا ہوا ہے، تاکہ بعد میں اگر اس کو ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ سرکل والا نام اس کا جو آئیڈینٹیفائر ہے اس کو یوز کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے اس کا سورس دیا ہوا، ہم نے کہا جناب سورس ہے اس کا circle1.gif، یعنی جب اینیمیشن سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے جو تصویر آپ کو نظر آئے گی وہ کون سی ہوگی، circle1.gif. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہینڈلر ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ آن لوڈ پہ لانچ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امیج ٹیگ جو ہے اس کے کئی ایونٹ ہینڈلرز ہیں، جس میں سے ایک آن لوڈ کا بھی ہے کہ جو ہی یہ امیج لوڈ ہو تو وہ ایونٹ جو ہوتا ہے فائر ہو جاتا ہے. اس ایونٹ ہینڈلر میں ہم کیا کمانڈ دے رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں سیٹ ٹائم آؤٹ. یہ سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ شاید ہم نے پہلے کبھی ڈسکس نہیں کرا، لیکن یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان میتھڈ ہے. یہ میتھڈ کرتا کیا ہے، اس میتھڈ کے 2 آرگومنٹ ہوتے ہیں. دوسرا آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک نمبر. یہاں پہ آپ کو گیپ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایک نمبر ہے اینڈ اٹس ان ملی سیکنڈس، کہ بھئی ادھر جتنے بھی ملی سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں نا، اتنے ملی سیکنڈز کے بعد جو پہلے آرگومنٹ میں جو بھی فنکشن لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ لانچ کر دیں. تو سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ کیا کرتا ہے، یہ تھوڑا سا ویٹ کر کے ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے. سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ جو ہے یہ ایک ڈیلے سے ڈال دیتا ہے، ایک تھوڑے سے ڈیلے کے بعد ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ گیپ وہ ڈیلے کا نام ہے، یعنی ایک ویریبل ہے، اور اس ویریبل کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے. ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد جو فنکشن ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں، جس فنکشن کو ہم کال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سرکولیٹ. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈیفائن کس طرح کیا ہوا ہے سرکولیٹ کے فنکشن کو. لیکن اس سے پہلے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا اور جو اس فنکشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے حصہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جو گیپ ابھی میں نے جس ویریبل کا تذکرہ کیا تھا یہ میں نے ڈیفائن کیا، میں نے کہا گیپ از اکول ٹو 100، اور یہ 100 جیسے میں نے بتایا کہ اٹس ان دا یونٹس آف ملی سیکنڈ، یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 0.1 سیکنڈ. دونوں امیجز کے بیچ میں جو گیپ ہوگا وہ کتنا ہوگا، 1/10 آف اے سیکنڈ کا ہوگا. اس کے علاوہ ہم ایک یہ نیا ویریبل جو ہے اس کو انیشلائز کر رہے ہیں امیج n، یعنی امیج نمبر از اکول ٹو 1. یہ تھوڑی دیر میں جا کے یوز ہوگا، پھر آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ اسے کیوں انیشلائز کیا ہے. اس کے بعد وہ جو 4-5 لائنوں کا کوڈ ہے اس کا مقصد وہی ہے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم وہ جو 16 امیجز جو ہیں ان کو پری لوڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پری فیچ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو 2 ایگزامپلس کی تھی اس میں ہم نے 6 امیجز کو پری لوڈ کیا تھا، یہاں پہ ہم 16 کو کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے کر رہے ہیں اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز the previous 2 examples. اس کے بعد ہم یہ جو سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب یاد رکھیے یہ سرکولیٹ کا فنکشن کب لانچ ہوتا ہے، کب کال ہوتا ہے، جب وہ گیپ سیکنڈز ہو جاتے ہیں.
تو یعنی گیپ کو ہم نے ایز 100 ملی سیکنڈس ڈیفائن کیا ہے, تو پہلے جاوا اسکرپٹ جو ہے نا وہ 100 ملی سیکنڈ ویٹ کرتی ہے اور پھر یہ سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اسے کال کر لیتی ہے. اس فنکشن کو دیکھتے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں ڈاکیومنٹ ڈاٹ سرکل ڈاٹ سورس, یعنی وہ جو امیج تھا نا HTML پورشن میں جو ہم نے امیج ایک سرکل والا یوز کیا تھا جس کا ہم نے نیم رکھا تھا سرکل, اس کے سورس کو ہم یہاں پہ چینج کر رہے ہیں. اس کے سورس کو ہم چینج کر رہے ہیں ود سرکل امیج نمبر ڈاٹ SRC, یعنی ہم یہاں پہ کر یہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا امیج n, اس کی ابھی ویلیو ہم نے ڈیفائن کی تھی. اس کی ویلیو ہم نے کیا ڈیفائن کی تھی, انیشلائز کی تھی. اس کی ویلیو ہم نے انیشلائز کی تھی ایز 1. تو کیا ہوگا, سب سے پہلے جب یہ سرکولیٹ کا فنکشن کال ہوگا تو سرکل ڈاٹ سورس جو ہے اس میں کیا چلا جائے گا, اس میں جناب چلا جائے گا پہلا امیج, یعنی سرک امیج 1, کیونکہ امیج n کی ویلیو 1 ہے نا, اس کا سورس چلا جائے گا. یعنی جو ہی یہ سرکولیٹ والا فنکشن پہلی دفعہ کال ہوتا ہے تو وہ سرکل میں پہلے والا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ جو امیج n ہے یعنی امیج نمبر ہے اس کو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ 16 سے بڑھ تو نہیں گئے, کیونکہ ٹوٹل امیج تو 16 ہے. اور ہم نے یہی کرنا ہے نا کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں, 15واں, 16واں, اور اس کے بعد دوبارہ پہلا. تو اس لیے جو ہی امیج n یعنی امیج نمبر یعنی یہ انڈیکس جو ہے 16 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے, 17 ہو جاتا ہے, 17واں امیج تو ہمارے پاس ہے نہیں, جو ہی یہ 17 ہو جاتا ہے ہم دوبارہ پہلا امیج ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سرکولیٹ والا فنکشن یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہم نے امیج HTML پورشن میں ڈیفائن کیا تھا سرکل, اس کا سورس چینج کرتا ہے. اس کے بعد یہ جو امیج نمبر ہے اس کو انکریمنٹ کر دیتا ہے, اور اگلی دفعہ جب یہ کال ہوگا تو یہ نئے والا امیج نمبر جو ہے یہ یوز ہوگا. دیکھیں نا, پہلی دفعہ تو امیج نمبر کی ویلیو ہے 1, اگلی دفعہ کیونکہ ہم نے انکریمنٹ کر دیا وہ 2 ہو جائے گی. یہ انکریمنٹ کرتے رہیں گے, اتفاق سے ہم جب 17 میں پہنچیں گے تو یہ دوبارہ 1 ہو جائے گی. تو اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور پھر 1, اور یہ پھر اینیمیشن یہ جو چلتی رہتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ڈاٹس جو ہیں یہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں. جناب یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دکھائی, اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اینیمیٹڈ جفس. ٹھیک ہے نا, جف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز دکھا سکتے ہیں, یعنی ایک اسٹوریج فارمیٹ ہے, ایک فائل فارمیٹ ہے. اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے. اس ایکسٹینشن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 8-10 بلکہ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ امیجز جو ہیں وہ اسٹور کر لیں, اور جب بھی آپ امیج ٹیگ کے ذریعے اس کو دکھائیں گے اپنے ویب پیج پہ تو وہی جو آپ نے امیجز اسٹور کیے تھے وہ سیکوینس میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, اس طرح کر کے. تو یہ کام جو ابھی ہم نے کیا یہ ہم اینیمیٹڈ جفس کے ذریعے بھی کر سکتے تھے. یعنی ان 16 کی 16 امیجز کو ایک اینیمیٹڈ جف کے اندر اگر ہم اسٹور کر دیتے اور پھر امیج ٹیگ کے ذریعے اس اینیمیٹڈ جف کو ڈسپلے کر دیتے تو یہی جو ابھی آپ کو چیز نظر آئی تھی یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی. تو یعنی یہ جو ابھی پچھلی اگزامپل کی بالکل یہی چیز ہم جاوا اسکرپٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. لیکن جناب جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ذرا بہتر کنٹرول آپ کو دیتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو امیجز کے درمیان ڈیلے ہے اس پہ آپ کو بہتر کنٹرول دیتی ہے. ان کی جو سیکوینسنگ ہے کہ پہلے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا, یہ تو ہم نے ابھی یوز کی 1 2 3 4, لیکن ہم کو عجیب و غریب سیکوینس بھی یوز کر سکتے تھے. جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمیں پورا کنٹرول دیتی ہے اس سیکوینس پہ. یہ جو نیکسٹ ایگزامپل ہے اس میں ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ایسی چیز جو شاید ایک اینیمیٹڈ جف کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. ہم کریں گے وہی 16 امیجز جو ہیں ان کو ہم روٹیٹ کریں گے, ان کو سائیکل تھرو کریں گے تاکہ ہمیں ایک اینیمیشن کا ایفیکٹ ملے, لیکن ہم 2 نئے بٹنز ایڈ کر دیتے ہیں, ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور ایک اسپیڈ اپ کا. ہم سلو ڈاؤن کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ جو سرکل میں جا رہے ہیں یہ سرکل ذرا آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اسپیڈ اپ کریں گے تو یہ زیادہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے جو شاید اگر آپ اینیمیٹڈ جف کے ذریعے کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ مشکل درپیش آئے گی. تو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اینیمیشن اور اس کے ساتھ وہ 2 بٹن بھی ہیں. ان میں سے اگر آپ لیفٹ والا بٹن دبائیں تو یہ روٹیشن جو ہے یہ آہستہ ہو جاتی ہے, اور اگر رائٹ والا دبائیں تو روٹیشن ذرا
تیز ہو جاتی ہے, اور اس کو اگر آپ اس پہ کلک کرتے جائیں وہ تیز سے تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی. اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن کئی دفعہ آپ دبا سکتے ہیں اور یہ تیزی سے روٹیٹ کرتے جائیں گے ڈاٹس. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیسے. تو اگین یہ جو کوڈ ہے اس کے دو سیگمنٹس ہوں گے, ایک جاوا اسکرپٹ والا ہوگا, ایک HTML والا ہوگا. سب سے پہلے ہم HTML کے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں. HTML کا کوڈ جو ہے اس کا یہ جو اوپر والا حصہ جو سینٹر اور سلیش سینٹر ٹیگ میں ہے, یہ تو وہی ہے جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا, لیکن اس کے نیچے ایک ہم نے فارم ایڈ کر دیا ہے جس کے ذریعے یہ دو نئے بٹن آ گئے ہیں, ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور دوسرا اسپیڈ اپ کا بٹن. جو ہی سلو ڈاؤن کا بٹن دبایا جاتا ہے تو سلو ڈاؤن والا فنکشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے. جو ہی اسپیڈ اپ والا بٹن دبایا جاتا ہے, یعنی آن کلک والا ایونٹ فائر ہوتا ہے, تو اسپیڈ اپ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں جاوا اسکرپٹ والا پورشن. ابھی تو ہم نے HTML والا پورشن دیکھا, اب جاوا اسکرپٹ والا پورشن دیکھتے ہیں. اس جاوا اسکرپٹ والا پورشن کے بھی 3 حصے آپ کو دکھائے جائیں گے. پہلا حصہ جو ہے وہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا. یہاں پہ ہم پری لوڈ کر رہے ہیں امیجز کو. دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہے, یعنی وہی سرکولیٹ فنکشن جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ ری یوز کر رہے ہیں. تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہم 2 نئے فنکشنز ڈیفائن کر رہے ہیں, یعنی سلو ڈاؤن کا فنکشن اور دوسرا اسپیڈ اپ کا. ان دونوں فنکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے, صرف ایک ویریبل ہے جس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. سلو ڈاؤن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ گیپ کو بڑھا دیتے ہیں. جو ہی بٹن دبایا جاتا ہے یہ فنکشن کال ہوتا ہے تو اس گیپ کو ہم بڑھا سکتے ہیں, اور ہم اس کو 20 ملی سیکنڈ جو ہیں اس کے لحاظ سے بڑھاتے ہیں. جتنے کلک کیا جائے گا اتنی ہی دفعہ 20 ملی سیکنڈ جو ہے وہ گیپ بڑھ جائے گا. اور سلو ڈاؤن میں جو ہے ہم گیپ کو کم کر دیتے ہیں. گیپ کے کم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ امیجز زیادہ تیزی سے روٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ایک نظر آپ دوبارہ دیکھ لیجئے. جو ہم نے یعنی اینیمیشن کا ایفیکٹ کریٹ کیا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے, اور یہاں پہ ہمیں اس اینیمیشن پہ بہتر کنٹرول حاصل ہے. یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم نے فلیش اینیمیشن کی بھی بات کی تھی. فلیش اینیمیشن از کوائٹ پاپولر آن ویب پیجز. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے 2D اینیمیشن جو ہیں اس کو کسی ویب پیج پہ ڈسپلے کیا جا سکتا ہے. یہ اینیمیشن کے لیے فارمیٹ بنا ہوا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز جو ہیں ان کو بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. ان فلیش کے امیجز کو اگر آپ کسی بھی براؤزر میں ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس براؤزر میں ایک خاص پروگرام موجود ہو, ایک ہیلپر ایپلیکیشن ہو جسے پلگ ان کہا جاتا ہے, اور وہ فلیش کا پلگ ان جو ہے آج کل زیادہ تر براؤزر میں پایا جاتا ہے, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ جو فلیش ہے اس کے ذریعے آپ پوری کی پوری ویب سائٹس بنا سکتے ہیں. یعنی HTML آپ ہارڈلی یوز کریں گے, آپ سینکڑوں پیجز کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو پوری کی پوری فلیش کے اندر ہی ہے. لیکن مجھے فلیش کی ویب سائٹس کو اتنی پسند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلیش کی ویب سائٹ جو ہیں ان کو انڈیکس نہیں کیا جا سکتا. اگر گوگل پہ جا کے ایک فلیش کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, اس میں کچھ کی ورڈز وغیرہ موجود ہیں مختلف جگہوں پہ, ان کے لیے سرچ کرنا ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فلیش کی جو فائلیں ہیں جس طرح انہیں اسٹور کیا جاتا ہے, انہیں بائنری فارمیٹ میں اسٹور کیا جاتا ہے. بھائی بائنری فارمیٹ میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا آلٹرنیٹ جو میں نے آپ چند ہفتے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا, وہ میرے خیال میں خاصا پاپولر ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, وہ ہے دا اسٹرکچرڈ ویکٹر گرافکس فارمیٹ, SVG فارمیٹ. سو اٹس اے ریپلیسمنٹ, یا بلکہ کہنا چاہیے اٹس اے کمپیٹیٹر فار دا فلیش فارمیٹ. اس میں بھی پلگ ان کی تو ضرورت ہے, فلیش کے لیے پلگ ان کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی پلگ ان کی ضرورت ہے, لیکن اس میں جو اسٹوریج ہوتی ہے, اس کی جو فائلز ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹ فارم میں ہوتی ہیں, اور میں اتفاق سے ٹیکسٹ فارمز پڑھ سکتا ہوں. اور دوسرے یہ کیونکہ وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے, اس لیے سرچ انجنز جو ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سرچ کر کے ان سے وہ کی ورڈز وغیرہ تلاش کر کے ان کو انڈیکس کر سکتے ہیں. تو جناب آج ہم نے بات کی اینیمیشن کی اور گرافکس کی. آج ہم نے دیکھا کہ سادی سی اگر آپ نے گرافکس کسی ویب پیج میں ڈالنی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے. اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے, آپ امیج کا ٹیگ یوز کریں, اور امیج کے ٹیگ میں جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان میں میرے خیال میں ہائٹ اور وڈتھ والی چیز جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یعنی اس کے ذریعے آپ چیزوں کو کنٹریکٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ایمپلیفائی کر کے ان کو بڑا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ امیج کے ٹیگ میں
الائن کا ایٹریبیوٹ بھی ہے جس سے آپ الائنمنٹ ورڈ کا الائنمنٹ جو ہے کسی امیج کی وہ چینج کر سکتے ہیں. اور سورس کا ایٹریبیوٹ تو ہے ہی جس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ نے امیج ڈسپلے کرنا ہے اس کا فائل نیم کیا ہے, وہ کہاں پڑا ہے اور اس کا فائل نیم کیا ہے, اور یہ کہ وہ فائل جو ہے امیج کی فائل وہ لوکل بھی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کے اپنے پرسنل کمپیوٹر پڑی ہو یا پھر وہ کہیں اور بھی ہو, کسی اور ویب سائٹ پہ ہو, ایز لانگ ایز وہ ہے ویب پہ اویلیبل, ایز لانگ ایز یو نو دا URL یو کین یوز اٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ امیجز کے ساتھ کس طور طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اس کے لیے ہم نے بتایا کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ہے ایک خاص بلٹ ان آبجیکٹ ہے وچ از دا امیج آبجیکٹ. یہ امیج آبجیکٹ جو ہے اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں which are quite useful, اور اس میں سے ہم نے آج صرف سورس والی پراپرٹی ہی دیکھی, لیکن آپ اس کی باقی پراپرٹیز جو ہیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ ایونٹ ہینڈلرز بھی ہیں. ایونٹ ہینڈلرز میں ہم نے آن ابورٹ کا تذکرہ کیا تھا, آن لوڈ کا تذکرہ کیا تھا اور آن ایرر کا تذکرہ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ جو جاوا اسکرپٹ کا امیج آبجیکٹ ہے اس کے ذریعے تھوڑی سی امیج مینیپولیشن کر کے آپ کو دکھائی. ہم نے دکھایا کہ سب سے بڑا فائدہ جو اس امیج آبجیکٹ کا ہے کہ اس کے ذریعے آپ امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں, پہلے سے انہیں منگوا کے اپنی کیش میں رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی ویب پیج پہ ضرورت ہو فوراً کو دکھایا جا سکے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ افیکٹ, کیونکہ اس کی مدد سے آپ بڑی اچھی اور اسموتھ اینیمیشنز کر کے دکھا سکتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ امیج مینیپولیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ یہ کام بڑا آسان ہے. پہلے آپ پری فیچ کریں, اس کے بعد اپنے ویب پیج پہ جہاں پہ آپ نے ایک امیج کو دکھایا ہوا ہے اس کی سورس پراپرٹی کو چینج کر دیں اس سورس سے جو آپ نے پری لوڈ کر دیا, تو فوراً وہ امیج آپ کو وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہم نے پھر کچھ اینیمیشن بھی آپ کو کر کے دکھائی, اور اس اینیمیشن میں کوئی میجک نہیں ہے. آپ نے کرنا یہی ہے کہ کچھ امیجز لینے ہیں, ان کے تھرو سائیکل کرنا ہے آپ نے, پہلے پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا, اس طرح ان کو آپ نے دکھانا ہے. اور پھر اس کی سپیڈ کو اگر آپ صحیح طرح سے ایڈجسٹ کر لیں تو لگے گا ایسے کہ جناب ایک کنٹینیوس ہی مووی آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو جناب یہ تھا طریقہ جس کے ذریعے ہم اینیمیشنز آپ کو دکھا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں. اس کے لیے ویب پہ بعض انٹرسٹنگ فارمیٹس بنے ہوئے ہیں, مثلا ایک فلیش فائل فارمیٹ ہے, ایک SVG کا فارمیٹ ہے, جن کے ذریعے ذرا بہتر اینیمیشن دکھائی جا سکتی ہیں. یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ تو بہت کروڈ سا طریقہ تھا اینیمیشن بنانے کا, لیکن فلیش اور SVG فارمیٹ جو ہے اس کے ذریعے اینیمیشن ذرا خاصی بہتر کوالٹی کی دکھائی جا سکتی ہیں. یہ تو جناب تھی بات آج کی. نیکسٹ ٹائم جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا شاید آخری لیکچر ہوگا, اس میں ہم بات کریں گے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی. وہ یہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے افیکٹو پروگرامز لکھنے, اگر ہم نے کریکٹ پروگرام لکھنے ہیں, لیکن ہم نے لکھنے اس طرح ہیں کہ اس پہ ٹائم زیادہ نہ لگے, ہمارے پروگرامز ایسے ہوں کہ جو صحیح ہوں, جو وہی کرتے ہوں جو ہم ان سے کروانا چاہتے ہوں, لیکن ہم انہیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وقت میں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہمیں ایسی ٹیکنیک سوچنی پڑیں گی جس سے ہمارا جو ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے وہ ذرا کم ہو جائے. تو جناب ایک تو ہم یہ دیکھیں گے. دوسری چیز جو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اگر آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں بگز اور ایررز تو آتے ہیں, تو بگز اور ایررز کو ریموو کرنے کے لیے جو ڈی بگنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان میں سے کچھ سادی سی ڈی بگنگ ٹیکنیکس جو ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے. تو جناب انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.